کہ یہ نہ ہو بہت بڑا نقصان کر بیٹھوں میں اپنا، اور سب سے بڑا نقصان تو اللہ نے خود بتا دیا کہ مرنے کے بعد جو نظر آئے گا یا وہ سب سے بڑا فائدہ ہوگا، حقیقی فائدہ ہوگا یا حقیقی نقصان ہوگا۔ مطلب ہم کیوں نہیں سوچتے، روز کئی دفعہ کیوں نہیں سوچتے اپنے دنیا کے مسائل کو اوپر کمپرمائز کرتے وقت؟ ہم یہ کیوں نہیں سوچتے، صبح اٹھ کے پہلی چیز ہم کیوں نہیں سوچتے، رات کو سونے سے پہلے کیوں نہیں سوچتے کہ جیسے ہی اصل میں موت آنی ہے، اصلی آنکھ تب کھلنی ہے ہماری، تب جو کروڑوں سال کی لائف ہے اس کی اندر جو معاملات ہونے ہیں، اس کا ڈر یا اس کی خوشی کی امید مطلب کیوں نہیں ہے ہمیں؟ ہم وائی آر وی ناٹ ریورس انجینئرنگ، اس کو ریورس انجینئر کر کے لائف میں کیوں نہیں اپلائی کیا ہوا؟ یہ ایک اصلی مسئلہ ہے کہ جو کہ اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کو بار بار صرف یہ جملہ بولنے کے لیے بلا رہے ہیں، وَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ۔ وَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ کا نعرہ ہے اسلام کا نعرہ ہے یہ کہ کیا تم نے اس شخص کو دیکھا ہے جس نے روز جزا کو جھٹلا دیا؟ Can you imagine a more simpler way of changing the psychology of the human individual and the group and the people in power and the people of domestic households کہ چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر کمپرمائز، بڑی بڑی باتوں کے اوپر کمپرمائز صرف اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ اصل میں یہ معاملہ جو ہے نا وہ بھلا دیا گیا۔ میں آپ کو پھر ایک تو اس کو آسان کر کے بتاؤں چونکہ بچے بھی سن رہے ہوتے ہیں، کہ اگر ہم اصل میں دوزخ کو دیکھ آئے ہوتے یا ایٹ لیسٹ مہینے میں ایک دفعہ دیکھ لیتے، خواب میں ہی دیکھ لیتے، اور اصل میں ہم جنت کو دیکھ کے آئے ہوتے، تو آپ کو اور مجھے کوئی مطلب اس طرح کے سیشن کی ضرورت نہیں رہنی تھی، کسی مودودی صاحب ڈاکٹر سرار کی ضرورت نہیں رہنی تھی، پھر خود بس سیلف ایکسپلینیٹری ہو جانا تھا کہ اگر آپ نے دوزخ کا 1 منٹ بھی دیکھ لیا دور سے، اندر جا کے نہیں، دور سے، کہ کیا کوئی ایک کیٹیگری نظر آ گئی ہے کسی ایک دوستی کی بھی، وہ ایک تھیمز نظر آ گیا کہ اس وقت اللہ تعالیٰ کے غضب کا تھیم کیا ہے اس علاقے میں، وہ کروڑوں سکوائر مائل کا جو، اربوں سکوائر مائل کا جو علاقہ ہے ایکچولی، اس کا تھیم کیا ہے، آب و ہوا کیسی۔ تو جیسے وہ وینس کا پلانٹ ہے نا، وینس کا پلانٹ، اس کے اوپر غور کیا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ نے وینس بنایا، سب سے قریب ہمیں دکھا دیا، سب سے قریب پلانٹ ہے ہمارے وینس۔ ایک بار دیکھ لیں کہ یہ ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مجھے یہاں پہ سیٹل کر دیا جائے، سمجھ لیں، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہمیں یہاں پہ سیٹل کر دیا جائے۔ تو پھر وہ ڈھکوسلے اور دلاسے، وہ 2 روپے کی کمپرومائز جو ہمیں اسلام کے خلاف کرنی پڑتی ہے دنوں میں، مہینوں میں، ہفتوں میں، اپنے بچوں کو دیکھ کے ہم جو کیجول ہو جاتے ہیں کہ خیر ہے بعد میں دیکھ لیں گے، یہ بعد میں نہیں دیکھ لیں گے، بچہ ڈائریکٹ وینس پہ بھیج رہے ہیں ہم، بعد میں کیا دیکھ لیں گے کہ جب فلائٹ لینڈ ہوگی تب دیکھیں گے۔ آپ کو آج بتاؤں کہ ایک جہاز اڑا ہے سیدھا وینس کے اوپر جا رہا ہے، کون بٹھائے گا اپنا بچہ اس میں؟ خود کون جائے گا اس میں؟ وینس نظر آ رہا نا، اس لیے کہہ رہا ہوں، ابھی دیکھ لیں گوگل پہ، ناسا کی ویب سائٹ پہ دیکھ لیں، وینس کی تصویریں دیکھ لیں وینس کی۔ اٹس اے پرابلم کہ امریکہ کی فلائٹ ہو تو سب بچے بٹھانا چاہ رہے ہیں، لگزمبرگ، موناکو، سوئٹزرلینڈ کی فلائٹ ہو سب بٹھانا چاہ رہے ہیں، مگر وینس کی فلائٹ پہ کوئی نہیں بٹھائے گا۔ تو اللہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ تم نے کیا اس شخص کو دیکھا ہے جو وینس کی فلائٹ کو جھٹلا رہا ہے؟ کیونکہ یہ تو تم نے لینی ہے، یہ تو میں تمہیں دلاؤں گا ہی دلاؤں گا، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی کہہ دیا کہ دوزخ کے جو ایندھن ہے نا، وینس کا جو ایندھن ہے نا، وینس کا ایندھن وہ گیس ہے، سمپل، وہاں پہ جو کاربن موناکسائڈ جل رہی ہے، یا دوزخ کے اندر انسان جلیں گے اور پتھر جلیں گے، تب دوزخ جو ہے نا اس کا انجن جو ہے نا وہ سٹارٹ ہوگا۔ پرپیچول مشین ہے، اتنا بندہ اس کے اندر رہنا ہے، ظاہرہ اتنا بندہ تو پیدا ہی نہیں ہوا کہ دوزخ جیسی اتنی بڑی مشین کو چلا سکے، تو پھر دوزخ کیسے چلے گی؟ تو دوزخ ایسے چلے گی کہ بار بار اللہ تعالیٰ ان انسانوں کو زندہ کر رہے ہوں گے، پھر مریں گے، پھر زندہ کر رہے ہوں گے۔ دوزخ اس طریقے سے پرپیچول مشین ہے۔ سوچیں ذرا، اپنے اپنے بچوں کی شکلیں سامنے لے کے آئیں، اپنے اپنے بچوں کی، لٹرلی اپنے بچوں کی شکلیں سامنے لے کے آئیں، اور سوچیں کہ ایک فرشتہ کھینچ کے لے کے جا رہا ہے آپ کے بچے کو آپ کے ہاتھ سے، اور آگ میں پھینک رہا ہے، لٹرلی آگ۔ سوچیں ذرا، اپنے سامنے آگ سوچیں، تو پھر آپ دیکھیں کہ
کس بندے نے آپ کو کھینچ کے آپ کے زبردستی آپ کے بچوں کو ان سکولوں میں ڈلوایا تھا، یا قرآن اس وجہ سے چھڑوا دیا تھا، یا پردہ اس لیے چھڑوا دیا تھا، یا ان طاغوتوں کو سجدہ اور اس پولیٹیکل سسٹم کو سجدہ اس لیے کروا دیا تھا؟ کیونکہ وہ فرشتہ کھینچتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہمیں۔ دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے۔ ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے۔ جزاک اللہ۔